السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساری تعریف اس معبود حقیقی کو زیبا ہے جس نے اس عالم کو بنایا اور بغیر نقشے کے بنایا۔ یعنی تھوڑی سی تعریف باری تعالیٰ کا کرتا چلوں کہ انسان جب کسی چیز کو بناتا ہے تو اس میں انجینئر اور بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو جا کے وہ عمارت، وہ بلڈنگ یا جو بھی کام ہو رہا ہے اس میں کتنے لوگ ہوتے ہیں جو معاون و مددگار ہوتے ہیں، تو وہ کام جا کے مکمل اور پورا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بغیر کسی تعاون اور بغیر معاون کے بنایا۔ یہ باری تعالیٰ کی تعریف ہے۔ بہرکیف اب بات یہ ہے، زمانہ غفلت کی طرف جا رہا ہے، اور غفلت کی وجہ یہ ہے کہ اس نے بنیادی چیزوں کو چھوڑ دیا ہے۔ اور بنیادی چیز انسان کی زندگی میں کیا ہے کہ انسان سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اپنے آپ اور اپنے وجود پہ نگاہ ڈالے کہ یہ وجود جو ہمارے پاس موجود ہے اس کا موجد کون ہے، اور پھر یہ وجود جو دنیا میں ظہور پذیر ہوا، اس میں ظاہر سی بات ہے کہ اس میں اسباب کی ضرورت ہے۔ اس کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے، ماں باپ ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر اپنی شناخت کا ذکر کیا ہے، اپنی پہچان کا ذکر کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ ساتھ ماں باپ کو بھی لایا ہے۔ یہ قسمے میں بیان کر چکا ہوں، لیکن اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ بنی اسرائیل کا تذکرہ قرآن میں اکثر جگہ آیا ہے، اور اس کو اس لیے بتایا گیا ہے کہ اس وقت ہم آپ جو زندگی گزار رہے ہیں تو زیادہ تر لوگ ہمارا چلنا پھرنا، تجارت کرنا، کاروبار کرنا، اور ہمارا بیہیویئر اور اخلاق جو ہے، میں سب کو نہیں بول رہا ہوں، وہ جا کر کے ان سے ملتا ہے۔ وہ لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں اور اس کو ترقی کر رہے ہیں۔ ایک انگریز نے اسلام قبول کیا تو اس کو اس کی جماعت کے لوگوں نے کہا کہ یہ تم نے کیسا مذہب قبول کیا ہے جہاں عورتوں میں بہت تشدد اور ظلم ہے؟ تو اس انگریز مسلم نے کہا کہ اسلام لانے سے قبل ہماری ماں کیمپ میں رہتی تھی، کبھی کبھار ہم جا کے اس سے ملاقات کر لیتے تھے، لیکن جب سے میں نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا تو میری ماں میرے ساتھ رہتی ہے۔ تم ظلم کہہ رہے ہو؟ عورتوں کو جو حق اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے وہ کسی مذہب نے نہیں دیا ہے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یاد دلایا، یہ یاد دلایا کہ جہاں پر تم اللہ کی عبادت کرو اپنے ماں باپ کو نہ بھولو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، احسن یحسن احسانا، اس کا ترجمہ اردو میں کرنا بڑا مشکل ہے۔ یہ تو حسن سلوک کے معنی میں لوگ اکثر کہتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ اور حسن سلوک کرو، لیکن یہ اصل میں باب اکرام سے ہے، اور اس کا ترجمہ اردو میں کرنا احسان کا ذرا سا مشکل ہے۔
ہمارے والد صاحب بھی کہتے تھے بھرپور احسان. لیکن آج میں بیٹھا بیٹھا سوچ رہا تھا کہ آخر احسان کے بارے میں کیا کہا جائے. احسان جو مصدر کا صیغہ ہے، یعنی ایسا احسان اس میں اتنی نیک نیتی ہو، اتنا خلوص ہو کہ اس کو اگر کوئی احاطہ کرنا چاہے تو وہ اس کو احاطہ نہ کر سکے. تا حد نگاہ ماں باپ کی خدمت کی مثال ایسی ہے کہ انسان اکرام میں آئے، اتنا اکرام کرے، اتنا اکرام کرے کہ اگر اس کو کوئی جمع کرنا چاہے یا اس کو بیان کرنا چاہے تو مشکل ہو جائے. یعنی اس کے دل میں یہ شائبہ ہو ہی نہیں ہو کہ ہم نے ماں باپ کے ساتھ جو حسن سلوک کیا وہ کامل و مکمل ہو گیا. الاخلاق میں آئے تو اخلاق کے اس حد تک پہنچ ہی نہیں سکتا ہے. وہ ماں باپ کے ساتھ اگر اخلاق کا برتاؤ کرنا چاہے اور یہ سوچے کہ میں نے کر دیا، بس یہیں پہ آ کر کے جو ہے وہ معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے. بہت کچھ کرنے کے باوجود بھی وہ یہی سوچے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا. احسان کے معنی یہ ہے اس کے دل میں یہ خیال ہی نہیں آئے کہ ہم جو یہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کہ نزدیک لفظ احسان نہیں آئے. بس یعنی آپ کو اس کا ترجمہ ایک میں بتاتا ہوں آپ کو. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اسماعیل علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی دیوار کو رکھ رہے تھے، اس کی جب بنیاد رکھ رہے تھے تو اے ہمارے رب آپ قبول کیجئے ہمارے اس عمل کو، بے شک آپ سننے اور جاننے والے. یعنی آپ کو یہ فکر نہیں تھی کہ ایک میں بہت بڑا، بہت عظیم الشان کام کر رہا ہوں جو کہ مکہ ہے اور پوری دنیا یہاں آ کر کے حج و عمرہ کرے گی اور یہ جو ہے بہت ہی متبرک جگہ ہے اور میری ایک شان بان ہوگی، ہمیں لوگ یاد کریں گے. نا کیا کہا؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یعنی انبیاء علیہ السلام کو یہ فکر تھی کہ جو ہم نے یہ عمل کیا اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے، قبولیت کا درجہ دے دے، اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو قبول فرما لے. تو میرے بھائی بات دراصل یہ ہے کہ ہم جو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں تو ہمیں یہ فکر ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ عمل قبول ہوا یا نہیں ہوا. یہ فکر ہونی چاہیے کہ اللہ اس کو قبول کر لے. یہ مطلب احسان کا ہوا. جیسا کہ اسماعیل قرآن میں جگہ جگہ آیا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب آپ ہمیں خوبیاں عطا کیجیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، تاکہ یہ عمل جو ہے یہ خوبیوں والا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو جائے اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے. تو عمل کرنے کے بعد انسان باری تعالیٰ سے مخاطب ہو جائے اور اس فکر میں رہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے. یہ مطلب ہے احسان کا. یہ نہیں کہ میں اتنے پیسے اپنے ماں باپ کو دیتا ہوں، میں ایسی خدمت کرتا ہوں، یا پیسے دینے کے بعد یہ کہ آپ کو تو میں نے اتنا دے دیا جی، اب آپ بار بار اس کا تقاضا کر رہے ہیں. بالکل نہیں. یہ زبان ہی پہ نہیں لائے. کیونکہ وجہ یہ ہے کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا ذکر کیا ہے وہاں پہ ماں باپ کو ساتھ لایا اور لفظ احسان ساتھ میں لایا ہے. اسی لیے احادیث میں آیا ہے کہ اگر ایک پاؤ جو صحابہ نے خیرات کیا ہے، آج کا مسلمان احد کے پہاڑ کے برابر بھی اگر اللہ دے گا تو اس ایک پاؤ اناج کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. آج کا مسلمان
کتنا بھی کچھ کر لے، صحابہ کرام کے ایک سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتا، چونکہ وہاں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے عمل کو قبول کیا یا نہیں کیا، یہ فکر رہتی تھی کہ ہم جو یہ عمل کر رہے ہیں یہ خدا تک پہنچا یا نہیں پہنچا۔ تو ماں باپ کے ساتھ جو احسان، لفظ احسان جو لایا ہے، اس کا خاص مطلب یہی ہے کہ اس کو یعنی ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے بعد اگر یہ فکر ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو قبول کر لے جو ہم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ جو بھی برتاؤ کیا، اور اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے تو وہ عمل قبول ہو جائے گا۔ اور اگر دل میں یہ خیال آیا اور اس نے اس کا تذکرہ کر دیا کہ ہم نے تو اپنے ماں باپ کے ساتھ جو ہے یہ کیا وہ کیا، ہمارے ماں باپ جو ہے مجھے ایسے بولتے ہیں ویسے بولتے ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں، ہمیشہ بولتے رہتے ہیں، تو وہ جو بھی کیا وہ کیا کرایا سب ختم ہو جائے گا۔ اور اس کے معنی آتے ہیں اذکر کے، کہ تم یاد کرو اے بنی اسرائیل کہ تم سے یہ میں نے وعدہ لیا تھا، وذی القربی والیتامی والمساکین وقولوا للناس حسنا۔ اب یہاں حسنا یہ یہاں بھی مصدر لایا، یہاں پہ مراد یہ ہے کہ صرف یہ نہیں کہ تم نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا، رشتہ داروں کے ساتھ کیا، اور غریبوں کے ساتھ کیا، یتیموں کے ساتھ کیا، مساکین کے ساتھ کیا، اپنا اخلاق بھی درست کر لو۔ جب بھی کسی سے مخاطب ہو تو اس کو جھڑکو نہیں، اس کو ڈانٹو نہیں، انتہائی نرمی سے اس سے بات کرو۔ ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون، وہ تھوڑی تعداد میں تم نے مانا، باقی سارے کے سارے تم جو ہے اس سے پھر گئے۔ تو یہ دیکھا جائے کہ آج ہمارے گھروں میں جو جھگڑا ہے، ساس بہو کا جھگڑا، ماں بیٹے کا جھگڑا، بھائی بہن کا جھگڑا، رشتہ داروں سے جھگڑا، پڑوسیوں سے جھگڑا، یہ مادہ احسان جو ہم میں سے ختم ہوا اسی وجہ سے۔ یہ اگر ہم یہ سوچ لیں کہ یہ جو عمل ہم نے کیا، یا ہم نے جو صدقہ کیا، خیرات کیا، زکوٰۃ دیا، یا رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داروں پہ خرچ کیا، بھائی بہنوں پہ خرچ کیا، اگر ہماری نیت یہ ہو جائے کہ بھائی ہم نے جو یہ عمل کیا اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے۔ اتنے بڑے نبی تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور یہ بھی دیکھیے کہ خود سے پتھر اٹھا کر وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں۔ ابھی تو میرے بھائی تھوڑے سے پیسے اگر آ جائے تو انسان جو ہے ورکر رکھے گا، نہ جانے کیا کیا کرے گا اور کتنی حکومت کرے گا وہ لوگوں کے اوپر۔ ایسے نہیں، آپ اس کی تعمیر کر رہے ہیں، اور کیا کریں، اے ہمارے رب آپ قبول فرمائیے اس کو، آپ اس کو قبول کر لیجئے، ہمارے اس عمل کو قبول کر لیجئے۔ تو جہاں پہ یہ نیت ہو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے عمل کو قبول کر لے، تو ماں باپ کے ساتھ وہ حسن سلوک کرے، رشتہ داروں کے ساتھ کرے، یتیموں کے ساتھ کرے، مساکین کے ساتھ کرے، اگر تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کا یہ عمل جو ہے حسن عمل، احسان سے مراد کیا ہے؟ حسن عمل، یعنی اس عمل میں خوبصورتی ہو، اس عمل میں اخلاص ہو، تو یہ حسن عمل انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہوگا۔ قرآن میں آیا منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ یہ جو تم لوگوں کو جو تم اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے کہ جو لوگ کسی کی مدد کرتے ہیں تو ایسا ہے وہ ہمیں قرض دے رہے ہیں اور ہم اس کو لوٹائیں گے۔ تو اگر کسی نے ماں باپ کے ساتھ یا عزیز کے ساتھ یا رشتہ دار کے ساتھ اگر اچھا برتاؤ کیا یا اس پہ کچھ پیسے خرچ کیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بندوں سے اس کی امید مت رکھو، ہم سے امید رکھو، ہم اس کو لوٹا کے دیں گے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ سے انسان امید کر لے تو دنیا کا سارا جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ لیکن حال تو یہ ہے کہ ہم جو نیکیاں کرتے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کا نعم البدل، اس کا بدل ہمیں اسی سے مل جائے۔ وہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ بدل جو ہے نیکیوں کا بدل وہ اللہ دیتے ہیں، انسان نہیں دے سکتا ہے۔ فَيُضَاعِفَهُ، ہم اس کو بہت بڑا چڑھا کے دیں گے۔ پھر اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ مَا أَنفَقْتُمْ،
کہہ دیجیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ خرچ کریں خیر میں، کس کے ساتھ؟ فَلِلْوَالِدَيْنِ، پہلا نمبر جو ہے والدین کا، وَالْأَقْرَبِينَ اور رشتہ داروں، وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ، یتیم کے ساتھ اور مساکین کے ساتھ اور مسافر کے ساتھ، وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اور یہ کچھ جو تم عمل کر رہے ہو کہ اللہ جانتا ہے کہ تمہاری نیت کیا ہے، نیتوں پہ فیصلہ ہوتا ہے۔ تو جتنے بھی اعمال ہیں، اعمال حسنہ ہیں، اگر اس کی انسان یہ فکر کر لے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس عمل کو قبول فرما لے، تو انشاءاللہ یہ احسان اس کا اللہ تعالیٰ کے یہاں ضرور مقبول ہوگا۔ اگر یہ فکر ہو جائے تو لفظ احسان کا حق ادا ہو جائے۔ میں ایک مختصر سی بات بتاتا ہوں۔ میرا ایک شاگرد تھا جس کا نام تھا ناصر، میں اس کو پیار سے نصرو کہتا تھا۔ تو میں اکثر دوپہر کے وقت پڑھانے کے لیے ظہر کے وقت شاید میں پہنچتا تھا، کھانے کا وقت ہوتا تھا، تو وہ بیچارہ وہ بولتا رہا تم کھانا کھایا؟ میں نے کہا بھائی کھانا تو میں نہیں کھایا، لیکن میں گاڑی میں کھانا رکھا۔ نہیں، تم جھوٹ بولتا ہے، تم کھانا نہیں کھایا۔ وہ جناب وہ میری کار ایک چھوٹی سی تھی ٹویوٹا اسٹارلیٹ، وہ پورا پیچھے ڈگی اور پورا کھول کر کے وہ دیکھتا تھا۔ جب اس کو ڈبہ نظر آ جاتا تھا، ہاں تمہارے پاس کھانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے وہ اخلاص کے اعلیٰ مقام پہ وہ پہنچتا تھا ناصر، حسن اخلاق کے اعلیٰ مقام پہ وہ سوچتا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے جو استاد ہیں، ہو سکتا ہے کہ بیچارے نہیں بول رہے ہوں، کھانا نہیں کھایا اور یہ بول رہے ہیں کہ ہاں کھا لیا ہے۔ جب وہ میرے ڈبے کو ٹفن کو دیکھ لیتا تھا تب وہ میری جان چھوڑتا تھا، بولے اب جا سکتا ہے۔ تو یہ مختصر سا بیان ابھی تک میں اس لڑکے کو یاد کرتا ہوں، اور بڑے اب نہ جانے بیچارہ کیسا ہے، اللہ عالم بالصواب۔ جب میں وہاں سے نکل رہا تھا عمان سے، تو میں سوچ رہا تھا کہ اب تو یہاں آنا نہیں ہوگا، تو پھر میری نگاہ اس بچے کی طرف گئے، ناصر کی طرف، تو مجھے تھوڑا سکون نصیب ہوا۔ یہ بچہ پڑھ لیا قرآن، بس یہ مجھے یہ تھا کہ ذرا مزاج کا تھوڑا وہ تھوڑا گرم مزاج تھا، اس کو ہینڈل کرنا ذرا مشکل ہوتا تھا، ہم سے بڑا مانوس تھا وہ، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میں نے ناصر کو پڑھا دیا۔ تو بات یہ ہے اخلاص کا وہ مقام کہ وہ بیچارہ تڑپ جاتا تھا کہ کہیں میرا استاد بھوکا تو نہیں جا رہا ہے، یہ ہے۔ اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ یہ جو خدمت کے طور پہ یہ میں آپ کی ویڈیو لوڈ کرتا ہوں، آپ زیادہ سے زیادہ اس کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ جو ہے اس کو پھیلائیں۔ یہ قرآن کی اصل میں تفسیر بیان کی گئی ہے، اور اس کو زیادہ سے زیادہ واچ کریں اور زیادہ سے زیادہ دوستوں میں اس کو بھیجیں اور سبسکرائب ضرور کر دیں۔ آپ کی بڑی مہربانی اور نوازش و کرم ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔